الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس پروگرام کے منتظمین، اس پروگرام کے منعقد کرنے والے فکر مند، ہمارے اور آنے والی ہماری نسل کے لیے کڑنے والے فکر مند ہمارے ساتھی حضرات اور حاضرین مجلس، عشاء کے بعد کا وقت ہے. بہت بڑا مجمع اپنی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کو چھوڑ کر، بالائے طاق رکھ کر، نظر انداز کر کے، دین بھر کی محنت کے بعد، تھکن کے باوجود آرام کو قربان کر کے، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اس پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں. اس پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی ہے اور شرکت کو ضروری سمجھا ہے، اور اس شرکت کے لیے جب دعوت دی گئی تو اس پر عملاً جنہوں نے لبیک کہا ہے، بہت بڑی پیش قدمی ہے. بڑی خیر کی امید کی جا سکتی ہے آپ حضرات سے. دلوں میں اب بھی فکر ہے اور ترقی اور کامیابی کے لیے چاہتے ابھی جو ہے مردار نہیں ہوئی ہے. اس میں زندگی اور زندگی کی رمق باقی ہے. اس کی یہ علامت ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، تعلیم جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آج یہ لفظ اور یہ جملہ اور یہ سینٹنس سننے کے لیے ہم لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے. اس جملے کو ہم نے بار بار سنا، سنتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس کی حقیقت اب تک جو سنا اور ہم نے جو سمجھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو راہ راست کی ہدایت دے رکھی ہے، جو حق راستے پر چلتے ہیں، جو خدا شناس ہے، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے گدازی پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں اللہ کا پاک نام اگر انہیں کہیں لکھا ہوا مل جاوے تو اس کی طرف وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور کسی راستے پر اگر لکھا ہوا کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جاوے جس پر اللہ کا پاک نام ہو تو کیسا ہی ہو، لیکن وہ اس کو جھاڑ کر کے اس کو جو چوم لیتا ہے، ان کے لیے تعلیم کی راہیں
بنسبت اوروں کے زیادہ جو ہے کھلی ہوئی ہیں اور زیادہ وسیع ہیں. اور یہ بات ہم لوگوں کے حلقے میں نئی نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب پوری دنیا سوئی ہوئی تھی، تعلیم سے ناآشنا تھی، دنیا میں انسانیت کی کثرت تھی. میں 12 سینچری 12ویں صدی عیسوی مسیحی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، بعثت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر حضرت رسول پاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے 6 صدی عیسوی میں، اس وقت سے لے کر کے 12ویں صدی عیسوی تک 600-700 سال کا جو عرصہ گیا ہے اور جو پیریڈ جو گزرا ہے، اس میں ہر لائن کی تعلیم کے سب سے بڑے افراد جو ہے اور سب سے زیادہ تعلیمی سرگرمی یہ اہل حق میں ملتی تھی، کلمہ پڑھنے والوں میں ملتی تھی. اللہ سے محبت اور اللہ سے جن کا تعلق تھا، ان لوگوں کے حلقے میں تعلیم جو ہے، یہ تعلیم کا لفظ آشنا اور تعلیم کا جو کام اور تعلیم کی جو ایکٹیویٹی تھی اس کا دور دورہ تھا. ہم لوگ جس زمانے میں پیدا ہوئے بدقسمتی سے، تو پیدا ہونے کے دن سے لے کر کے آج تک ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ تعلیم کے میدانوں میں ہم بہت پسماندہ، سب سے پیچھے اور سب سے پچھڑ جانے والے، سب سے اخیر میں آنے والے، بیداری کے اعتبار سے. اور ہر ایک کے سامنے ہے اس کا فیگر. سچر کمیٹی کی رپورٹ کئی بار آپ حضرات نے سنا ہوگا. مجھے محدود وقت میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ تعلیمی عروج کا جو زمانہ اہل قرآن پر جو گزرا ہے، اس وقت پوری دنیا تعلیم اور ایجوکیشن سے ناواقف تھی. ہر لائن کا، دینی علم ہو یا ضرورتوں کا جو علم ہو، تمام میدانوں میں اہل اسلام، اہل دین حق، اللہ کے ماننے والے سب سے آگے تھے. اور جہاں جہاں وہ تھے وہاں تعلیم کے میدانوں میں سب سے زیادہ جو ہے مقدم رہنے والی قوم یہی تھی، سب سے آگے والی قوم یہی تھی. جو کچھ تعلیمی زوال جو آیا ہے وہ 12ویں صدی عیسوی کے بعد آیا ہے ہم لوگوں میں. ہر علم، ہر فن، ہر سبجیکٹ جو ہے وہ میرے پاس ایک کتاب ہے، لندن سے چھپی ہوئی ہے، اب بھی موجود ہے میرے پاس. اور اس کے لکھنے والے 2 عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اس کتاب کے سرے ورق لکھا ہوا ہے 1001 انوینشنز، 1001 انوینشنز. اس میں انہوں نے کور پیج کے نیچے ہی شروع ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن ہم اس کتاب کے ذریعے سے بغیر کسی کے طرفداری کیے ہوئے جو واقعیت ہے، جو حقیقت ہے، اس کو نہ چھپاتے ہوئے ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے، تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے گزرے ہوئے جو ایام ہیں اس کے معلومات اور اس کے نالج کے واقف کار ہونے کی حیثیت سے ہم جو اس میں لکھ رہے ہیں وہ بغیر کسی طرفداری کے لکھ رہے ہیں. کیا لکھا انہوں نے؟ اسلام اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا. اسلام اور مسلمانوں نے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو کیا دیا. صاحب اس میں آپ دیکھیے، اندازہ آئے گا کہ ہر تعلیمی باب میں، ہر تحقیق کے باب میں، ہر جستجو کے باب میں جس قوم کو للکارا گیا تھا، پہلے ہی دن سے کہا گیا تھا اقرا، پڑھو، تعلیم کی طرف جو ابھارا گیا تھا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا، اور قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ عملی طور پر اس میں سرگرم رہے، تو وہ کتنے آگے تھے پوری دنیا سے. یہاں ایک بات سمجھ لو، یہ اس زمانے کی بات ہے. اہل اسلام کا تعلیم کا عروج کا جو زمانہ تھا اس میں
میں بغیر کسی رکاوٹ اور ہچکچاہٹ کے میں کہوں گا کہ لندن جیسا شہر، پیرس جیسا شہر، جس کا آج کے دور میں دورہ ہے، جس کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر مانے جاتے ہیں، آبادیاں مانی جاتی ہے، اس زمانے میں، جس زمانے میں مسلمانوں کا تعلیم کا پرچم جو ہے وہ فلک پر جو ہے نا لہرا رہا تھا، اور پوری دنیا اس کا اقرار کرتی کہ تعلیم اہل اسلام کا کام، تعلیم جو نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ کام ہے، یہ میدان ان کا ہے، تعلیم کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ قرآن جو پڑھتے ہیں ان میں سے پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس قرآن ہے۔ اس زمانے میں لندن اور پیرس میں بڑے بازار میں یہاں تک کا کیچڑ ہوا کرتا تھا، ان کے نوجوان تپ اور لرزہ جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے، اس کی بیماری، اور اس زمانے میں اس کے رکاوٹ کے اور اس کے روک تھام کے اسباب نہیں تھے، اس وقت وہاں ترقیات نہیں تھی، اور سرد ملک اور ٹھنڈا ملک ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ جو ہے دمہ، ٹی بی اور اس قسم کے امراض میں مبتلا ہو کر کے ان کی عمر کا ریشیو جو تھا، ایوریج ان کی عمر جو ہے وہ 30 سے لے کر کے 55 سال، عام ایوریج جو ہے نا 45 سال میں لوگ مر جاتے تھے، اور لندن اور پیرس جیسے شہر کے بیچوں بیچ جو ہے یہاں تک کا کیچڑ ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں اہل اسلام، اہل قرآن جو ہے وہ تعلیم کے میدانوں میں بہت کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ دوسرے میدانوں کے لوگوں نے جانا کہ نہیں، اس میں کچھ دم ہے، تعلیم کچھ چیز ہے، انسان اگر کوئی خوبی پیدا ہونے کے بعد اپنے اندر کرنا چاہے اور پیدائش کے بعد اپنی زندگی میں سب سے بڑا کوئی سرمایہ کمانا چاہے تو وہ تعلیم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، پیسہ نہیں، کوئی بہت بڑا منصب نہیں، کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں، تعلیم یہ انسان کا حق ہے، اور جب وہ اس کے پیچھے بڑھتا ہے تو اس کے پاس، اس زمانے کے لوگوں میں سب سے بڑی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ ایسا شور جب دوسرے حلقوں میں اٹھا، عیسائی حلقوں میں جب اٹھا، اور وہاں کے کچھ لوگ اس زمانے میں اندلس میں، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، وہاں گئے تو اس وقت مسجدوں میں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں، بڑی جگہوں میں، ہر جگہ تعلیم کا دورہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے محتاج بتایا، تو ان مسلمان کلمہ گو معلمین نے اس میں بڑی فیاضی سے کام لیا کہ تعلیم ہر ایک کا حق ہے، ہم اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے، اور ہر ایک کو اس کی توجہ کے مطابق پورا اس کو جو ہے تعلیم کا حوالہ سونپنے کی ہماری پوری کوشش ہوگی، اور یہ عملاً کیا، یہ ہماری طرف سے کیا گیا تاکہ دوسری قومیں بھی جو ہے تعلیم سے آشنا ہو، ایجوکیشن سے جو ہے نا واقف ہو۔ یہ بات اور ہے کہ جب وہ اس تعلیم کو لے کر گئے تو اس وقت، اس زمانے میں آکسفورڈ نہیں تھی، کیمبرج نہیں تھی، ہارورڈ نہیں تھی، اتر گجرات یا گجرات یونیورسٹی نہیں تھی، فلاں اور فلاں یونیورسٹی نہیں تھی۔ اس زمانے میں مدرسوں میں، دارالعلوموں میں، مکتبوں میں، جامعات میں، مسجد کے صحنوں میں، مسجد کے ممبروں پر، مسجد کے محرابوں سے تعلیم کا کام کیا جاتا تھا۔ درمیان میں آپ کو کہہ دوں، میرے پاس وہ جس کتاب کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے، فرام ممبر ٹو پروفیسر چیئر، یعنی ایک سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر کی شروعات کیا، کہاں سے یہ تعلیم کا سفر، اس کی شروعات کا بگننگ پوائنٹ کون سا ہے، فرام ممبر، مسجد کے ممبروں سے اس کی شروعات ہوئی، اور ابھی کہاں تک پہنچا ہے، پروفیسر چیئر، پروفیسر کی کرسی تک کا یہ جو پورا جو سفر ہے اس کی یہ داستان ہے۔ اور یہ کام جو ہے، یہ دین کام میں، یہ دین قرآن والوں کی ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ باہر سے آنے والوں کو جیسا کہ ان کا حق تھا ان کو دیا گیا، یہ بات اور ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اس کو لے گئے۔ ابتدا میں وہ جہاں سے آئے تھے وہاں کے لوگوں نے اس تعلیم اور اس کی قیمت اور اس کی انرجی اور اس کے مرتبے کو نہ پہچانتے ہوئے اور
لوگوں کو جہالت میں رکھ کر کے دنیا ایٹھنے والے کہے جانے والے، حقیقت میں نہیں کہے جانے والے جو مذہبی جو لوگ تھے، جن کا مقصد تھا کہ ان کو تعلیم سے دور رکھا جاوے تاکہ مذہب کی آڑ میں ان کا استحصال کیا جاوے، ان کا شوشن کیا جاوے، ان کو ہضم نہیں ہوا کہ جب تعلیم آئے گی تو اجالا آئے گا، اندھیرا جاتا رہے گا، اندھیرا جب چلا جائے گا تو لوگوں کو کھرے کا کھرا اور کھوٹے کا کھوٹا سمجھ میں آ جائے گا، ہماری دکانیں بند ہو جائے گی۔ یہ تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو پھر وہ تعلیم یافتہ طبقہ عیسائیوں کا مسلمانوں سے لے کر کے جب اپنے اپنے ملکوں کو جب لوٹا تو ان کو بہت زیادہ سٹرگل کا سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ان کے ساتھ، زندہ ان لوگوں کو، انہی کی قوموں نے ان کو زندہ جلانے کے واقعات ہزاروں کے تعداد میں ہوئے، اکا دکا کبھی کبھار ہونے والا میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں۔ گیلیلیو اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ سٹرگل کا سامنا کر چکے ہیں۔ پھر جو ہے نا لمبی چوڑی مدت کے بعد جو ہے نا کمپرومائز ہوا، کمپرومائز کہ دیکھیے آپ کی دنیا کے معاملے میں آپ کا جو نالج، ایجوکیشن اور جو کچھ ہے وہ، اور ایک مذہبی لوگ، عیسائی مذہب کے ماننے والے جو چرچ میں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یورپ میں، مغرب میں، کمپرومائز ہوا کہ سنو آپ جب یہاں آئیں گے چرچوں میں، مذہبی جگہوں میں، تو یہاں آپ بالکل جو ہے نا سائلنٹ رہیں گے، آپ بالکل سرنڈر رہیں گے، یہاں نہیں بولیں گے، اپنی عقل اپنا علم یہاں نہیں چلائیں گے۔ اور ہم جب وہاں کی دنیا میں جب جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، باہر کی دنیا میں جب جائیں گے تو ہم اپنی چرچ کی بات اور مذہب کی بات نہیں کریں گے۔ یہ باقاعدہ تاریخ میں یہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں سے علوم جو لیے تھے وہ قرآن پڑھ کر کے، قرآن کے تقاضوں کو سمجھ کر، قرآن کی شرح سے، قرآن میں ما کان وما یکون کا علم اللہ نے دے دیا ہے، قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، قیامت تک اس انسانیت کو اور آنے والی انسانیت کو جو بھی ضرورت پڑے گی ان تمام کے سر چشمے قرآن میں موجود ہے، جن کے پاس تھے۔ اور وہ لوگ جو لے کر آئے اور اپنے ملکوں میں جب گئے تو انہوں نے جتنا علم جس کا تعلق عقائد سے تھا، اعمال سے تھا، اعمال مذہب سے تھا، مثلا عبادات سے، نماز وغیرہ سے تھا، وضو، طہارت، یعنی جو مذہبی جو اعمال کا جو علم تھا اس کو جاڑ دیا، اس کو جاڑ دیا۔ اور جو سب کی ضرورت کا جو کامن جو علم تھا، انسانی ضرورت کا جو علم تھا اس کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ وہ جہاں سے سیکھ کر لائے تھے وہاں تو دینی حلقوں سے وہ یہ دونوں علم لے کر آئے تھے، تقسیم کے بغیر، ضروری علم، مفید علم وہاں سے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے جو ہے اس پہ خیانت سے کام لیا اور جو مذہبی علم تھا، جو دینی علم تھا اس کو جھاڑ دیا، اور جو کامن ضرورت کا جو علم تھا اس کو لوکل لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن کیا، اس کا روپانتر کیا، اس کو بدلا، کیونکہ وہ تو عربی سے سیکھ کر آئے تھے۔ اور پھر اس میں کچھ نہ کچھ مزید تحقیق، مزید کوشش اور مزید جو ہے نا اس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے پھر جو لیبل جو لگایا، سٹیکر جو لگایا، وہ اپنے اپنے ملکوں کا لگایا، میڈ ان اٹالی، میڈ ان جرمنی، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں۔ اور پھر وہ لوگ ان میدانوں میں اور ترقی کرتے رہے اور ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہے۔ اب وہ علوم اور اس کا جو سفر ہے وہ بھی لمبا چلا، 12ویں صدی عیسوی سے لے کر کے اب تک جو ہے وہ جتنی دیر علم ہمارے پاس رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے زمانہ اب یہ گزرا، اور اس میں بھی نئی نئی تحقیقات جو ہے نا وجود میں آئی، اور اس کو بہت ساری دنیا کے انٹرنیشنل لینگویجز میں اس کو پیش کیا گیا۔ علم تو علم ہوتا ہے، وہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہوتا، کسی بھی زبان میں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا کی جو ہے گلوبل انٹرنیشنل لینگویجز میں جو ہے جب اس کو یہ کیا گیا، اب آج جو ہے ایک دین کا ماننے والا بھی اس میدان میں اپنے آپ کو ایک اجنبی محسوس کرتا ہے، مرعوب محسوس کرتا ہے، مغلوب محسوس کرتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اس بات میں آگے بڑھنا ہو تو گھوڑی چمڑی چاہیے، یورپ میں پیدا ہونا پڑے گا، مغرب میں جانا پڑے گا، خدا نہ خواستہ دین چھوڑنا پڑے گا، خدا نہ خواستہ دینی وضاقتہ کا لبادہ اتار پھینکنا پڑے گا،
خدا نہ خواستہ دوسری ٹریڈیشنز، سنت الرسول کو چھوڑ کر کے دوسرے ٹریڈیشنز جو ہے یہ اپنانے پڑیں گے، اس کو ایڈ آن کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے ہم ان فیلڈز میں جو ہے نا، ان میدانوں میں جب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک عقیدے کا ایک ٹانگ تھا، ایک عقیدے کا ایک کور جو ہے نا ہمارے دلوں پر چڑھ گیا۔ بس آج جو ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں آپ بھی تعلیم کے میدان میں آگے آ جاؤ، یہ کہنے کی جو ضرورت تھی 50 سال پہلے، 35 سال پہلے، 25 سال پہلے، 10 سال پہلے، اب تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے آدمی کو اس بات سے آگہی ہو گئی ہے کہ نہیں، ایجوکیشن میں، تعلیم کے لائن میں ہمیں بھی آگے آنا ہے۔ سنیے ایک بات اور ہوگی، تعلیم کلمہ کو دین حق والے کے لیے اس انداز سے لینا ہے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ پہلے سے خدا داد اللہ کا دیا ہوا میرے پاس جو بہت بڑا جو سرمایہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے، وہ خدا شناسی کا سرمایہ ہے، وہ محبت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، علم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایمان کا مقابلہ، اور وہ میرے سر پر ہے، اور وہ شیشے کے برتن میں ہے، اور وہ بہت بڑے حجم میں ہے، اور مجھے جو چلنا ہے وہ اوبر کھابر راستوں میں جانا ہے، اور اس پر جو ہے نا پورے زمانے کی نگاہیں لگی ہوئی ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس بہت بڑے شیشے کے برتن میں کیا ہے اور اس کی چمک کتنی ہے، اس کی شائننگ کتنی ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اور اس میں سپریٹ کتنا ہے، ہر شخص جانتا ہے، اور اس کو گرا دینے کے چکر میں ہے۔ اب اگر ہم علم والے نہیں ہیں تو اس کو بچاتے ہوئے دو ہاتھوں سے پورے بدن کی نزاکت کے ساتھ 24 گھنٹے کی مشغولی، رات اور دن کی مشغولی کے ذریعے سے علوم کے میدان میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور پریکٹیکل ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیشواؤں نے وہ کر کے دکھایا ہے، لیکن ہر وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے سر پر جو اس سے بھی زیادہ جو قیمتی ایمان کا جو سرمایہ ہے اور اس کا جو شیشے کا جو برتن ہے وہ گرنے نہ پائے، اور ہم علمی راہوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دوسری قوموں کے سامنے یہ چیلنج نہیں ہے، ان کے سر پر وہ سرمایہ شیشے کے برتن میں نہیں ہے، ان کے ہاتھ فری ہے، ہینڈ فری ہے ان کے، اور ان کو ان میدانوں میں جہاں چاہے وہاں چننا ہے، لینا ہے، اٹھانا ہے، ٹیلے ہونا ہے، الٹا ہونا ہے، پیچھے مڑنا ہے، تو ان کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ جو سر پر ہے وہ گر جائے گا، جبکہ ہمیں ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہوئے لینا ہے، اور اس کے خیال کے باوجود بھی ہم اس لائن میں، ان میدانوں میں پیچھے رہ جانے والی قوم نہیں ہے۔ وہ زمانے نے پروو کر دیا ہے، زمانے نے 600 صدیاں اس پر گزر گئی، وہ آگے بڑھے ہیں، پیچھے نہیں رہے اس رعایت کے کرنے کے نتیجے۔ بس آواز آج اس کی ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اقرا بسم ربک میں صاف بتا دیا ہے، تعلیم کے بابت ابھارا ہے، لیکن کیا کہا گیا ہے معلوم؟ اللہ کی نسبت پر پڑھنا ہے، خالی پڑھو یہ اللہ نے نہیں کہا۔ ایجوکیشن لو، جیسے بھی آوے، جو بھی چھوڑ کر کے ہو، کپڑے اتار کر ہو، ماں باپ کی محبتیں اور ماں باپ کا دین چھوڑ کر کے ہو، یہ نہیں، پڑھو، ایسا نہیں کہا گیا، بسم ربک فوراً کہا گیا، اور پھر اشارہ بتا دیا گیا، اس رب کے نام سے پیدا پڑھو، الذی خلق، جس نے یہ سارا کریشن، ساری مخلوقات جس کی قدرت سے وجود میں آیا ہے، اس کا نام لے کر پڑھو۔ اب یعنی ان کی تحقیقات میں جانا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیز روز روشن کی طرح آشکارا ہے، اس میں زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عورتوں سے پوچھو، ایک بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کو کتنی صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ایک ماں کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، خوشحال گھرانے سے ہو، غریب گھرانے سے ہو، مزدورن ہو، مالکن ہو، لیکن ماں ہو تو کوئی فرق نہیں، وہ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے بڑی بڑی سیکریفائس، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہوئے، اور پھر
ایک وقت 9 مہینے کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اس بچے کے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے. اس وقت اب تک جو 9 مہینے میں جتنی تکلیف اٹھائی ہے اس سے زیادہ زمین و آسمان ایک ہو جاتا ہے, اتنی تکلیف اٹھاتی ہے ایک ماں. وہ تو جو اٹھاتا ہے, جو اس کو فیس کرتا ہے اس کو معلوم. پھر باپ کتنا جو ہے جتن کرتا ہے, کہاں کہاں سے کماتا ہے, کیسے کیسے جو ہے وہ کالی مزدوری کرتا ہے, کیسی کیسی جو ہے زندگی کہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے اسباب فراہمی میں, اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے, اس کا فیوچر اچھا دیکھنے کے لیے. میرا جو ہوا بھلے ہوا. دیکھیے ایک باپ ہی ہے جو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اب تو سمجھدار ہو گیا, میری سمجھداری کے بعد دنیا پر نگاہ ڈالوں تو مجھے اپنے میں کیا کمیاں نظر آتی ہے. ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہر باپ اپنے اندر نظر آنے والی کمیوں کو بچے سے پوری کروانا چاہتا ہے. اس کو باپ کہا جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھ میں جو کمیاں رہ گئی ہے وہ میرے بچے سے میں اس کی تلافی کر لوں. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. جتن کرتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, بدن کی تکلیف لیتا ہے, اپنے بدن کی جو ہے ہڈیاں نچوڑ دیتا ہے اپنے بچے کے لیے, ہڈیاں نچوڑ دیتا ہے. لیکن جب وہ بچہ اچھی طرح گراسپنگ کے لائق ہوتا ہے, جب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس پر کوئی ایکٹیویٹی کر کے اس کا مائنڈ سیٹ تیار کیا جائے, اس کی سوچ بنائی جائے. اب اس کو نہیں بنانا, اور اللہ نے اس کو بنایا تھا. اب اس کی سوچ بنائی جائے. یہ جب وقت آتا ہے تو ہم غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں تعلیم کے شوق میں. یہ بسم ربے کا نہیں ہوا, اقرا تو ہوا, پڑھائی آدھا تو ہم نے خیال رکھا کہ بچوں کو ایجوکیشن دو, لیکن بسم ربے کا کو ہم نے نظر انداز کر دیا, اس کو ہم نے فراموش کر دیا, اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا, اس کی ایسی کی تیسی کر دی. بسم ربے کا کی اقرا یاد رہا. تو بات وہی ہوئی کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. جو خوبیاں لینے کی تھی وہ دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے نمبر کی خوبیاں تھی. پہلے نمبر کی خوبی خداداد جو تھی اس کی مکمل جو ہے نا حفاظت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ملانے کی جو اور خوبیاں تھی اس کا ہیڈ ہی کاٹ کر کے ہم نے ساری خوبیاں جمع کر لی. لیکن جو ہے نا اصل انجن سے اس کا سارے ڈبے ہم نے جمع کر لیے, انجن کو تو ہم نے کاٹ کر کے پھینک دیا. ایک کلمہ گو آدمی انسان کے لیے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا. تب یہ کہا جائے گا کہ اندھیرا ہی بہتر تھا کہ قدم راہ پر تھے. اندھیرا ہی بہتر تھا کہ قدم راہ پر تھے. یہ روشنی لے آئی ہے منزلوں سے بہت دور ہمیں. اندھیرا ہی بہتر تھا کہ قدم راہ پر تھے. اس کو میں نیچی سمجھا لوں. ایک آدمی سویا ہوا ہے اندھیرے میں. اندھیرے میں کوئی آدمی اس کو پکار کر کہتا ہے کہ دروازہ کھول کر باہر جا, 10 میٹر, 20 میٹر, 30 میٹر چل کر کے اور آگے جا. آگے جانے کے بعد تیرے لیے فلاں چیز ہے, تیرے لیے فلاں چیز ہے, تیرے لیے فلانی نعمت ہے, تیرے لیے یہ کامیابی ہے, تیرے لیے وہ کامیابی ہے. تو جا, باہر نکل. اب جو آدمی اندھیرے میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے وہ اچانک بیدر ہو جائے گا, آنکھ مچولی بھی نہیں کرے گا, اور سیدھا جو ہے نا بھاگنے کے چکر میں ہوگا. کھمبے سے ٹکرائے گا, دیوار سے ٹکرائے گا, لکڑی سے ٹکرائے گا, لوہے سے ٹکرائے گا, پاش پاش ہو جائے گا, خون خون ہو جائے گا. وہ خوبیاں بھی نہیں ملے گی اور جو کچھ اس کے اپنے پاس تھا اس کو بھی کھو دے گا. اس کو کہتے ہیں اندھیرا ہی بہتر تھا کہ قدم راہ پر تھے. یہ روشنی لے آئی ہے منزلوں سے بہت دور ہمیں. کیا کرنا چاہیے؟ آنکھ جو ہے نا چلنا چاہیے, بحال ہونا چاہیے. دیوار کا سہارا لیا, اس کا لیا. اندھیرا رہے گا نہیں, اجالا ہی آئے گا. آگے جیسے جیسے بڑھے گا اجالا ہی آئے گا. جتنی انرجی آتی جاوے, سمجھے, جیسے جیسے چلتا جائے گا نئی انرجی آتی جائے گی. اب وہ بہت دور تک جائے گا تو بھی اس کے بدن کو کچھ نہیں ہوگا. جیسے اگلے والے ہمارے 6ٹھی صدی عیسوی سے لے کر کے 12ویں صدی عیسوی تک کی جو ہماری تعلیمی جو دنیا تھی, اہل ایمان کا جو حلقہ تھا, ان کے جو میدان تھے وہ بہت آگے بڑھ گئے اور وہ ٹکرا کر کے جو ہے نا فنا نہیں ہو گئے. آج کے دور میں
یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں آپ تعلیم کے میدان میں اب بہت پیچھے رہ گئے ہو، نہیں، آگے بڑھو، تعلیم کے میدان میں آگے آؤ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے میدان میں نئے نویلے آگے آنے والے مسلمانوں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ تمہارا میدان ہے، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، بے نصر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے پورے تحفظ کے ساتھ تم آگے جاؤ، یہ تمہاری کھوئی ہوئی دولت ہے، تمہیں سب سے زیادہ حصہ ملے گا، یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ منظور ہوگا جو میں نے بتایا کہ ایک ماں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہو، ایک باپ نے اپنے ہڈیاں نچوڑ دی ہوں، اور اس کا مائنڈ سیٹ 10 12 14 20 سال تک کہیں اور تیار ہوا ہو، اب وہ تعلیم یافتہ تو ہو جاوے لیکن بڑا باپ اس کو نوکر سا نظر آوے، اس کو لات مار دینا اس کے لیے آسان ہو، اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہو، اور ماں جو ہے، ماں اور باپ دونوں سنہرے خواب دیکھ رہے ہوں کہ اس کی تعلیم کا باب مکمل ہوا ہے، اور خاص طور سے لڑکیوں میں بڑے اچھے اچھے خواب سجائے گئے ہو۔ صبح باپ اور ماں دونوں بیدار ہوئے، تکیے ادھر دیکھا، فاطمہ کہاں گئی، مریم کہاں گئی، ارے ہماری سائمہ کہاں گئی، چلیے واش روم میں ہوگی، ارے باہر دالان میں ہوگی، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، اب تشویش بڑھی۔ اس سے پہلے اب تشویش نہیں تھی، دل میں تھا کہ یہاں ہوگی وہاں ہوگی، باہر ہوگی، گارڈن میں ہوگی، مارننگ واک کر رہی ہوگی، نہیں ملی، نماز کا تو تصور نہیں تھا، نہیں ملی، اب تھوڑی سی تشویش بڑھی، کھٹکا پڑا دل میں، اب واویلا کیا گیا، اوپر جایا گیا، نیچے جایا گیا، اس کو فون کیا گیا، اس کو فون کیا گیا، اب یقین آنے لگا کہ فاطمہ غائب ہے، سائمہ غائب ہے، کہاں چلی گئی۔ تکیہ اٹھا کر دیکھا تو فاطمہ نے لکھا تھا کہ تجوری میں سے میں گھر کے اور اپنے زیور اور کیش لے کر کے ہمیش کے لیے، امی اب تجھے میری طرف سے فاطمہ نام کی کوئی ذات امی کہنے کے لیے نہیں آئے گی، میں فلانے کمار کے ساتھ اور فلانے کے ساتھ ہمیش کے لیے اس گھر کو اور اس وطن کو خیرباد کر کے جا رہی ہوں۔ وہ نتائج کہاں سے آتے ہیں؟ وہ آنکھ مچولنے سے پہلے اچانک سوئے ہوئے تھے تو 100% سوئے تھے، اور اٹھ گئے تو آنکھ جو ہے مچولنے کے لیے بھی اپنے آپ کے لیے ضروری نہیں سمجھا، سہارا بھی ضروری نہیں سمجھا، کسی کے رہبری بھی ضروری نہیں سمجھا، اور سیدھے اندھیرے میں دوڑ لگا دی اور کھمبے سے جا کر ٹکرا۔ یہ بیداری بھی غلط ہے، اور وہ خفتگی بھی، اور وہ سونا بھی بیکار۔ ان دونوں کے درمیان کا ایک راستہ ہے، اس اعتدال والے راستے پر چل کر کے ہم نے ایمان کی قدریں باقی رکھ کر کے ایمان کے نتیجے میں علوم کے سرچشمے طرح سے بہا جو لیے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے اس میں کامیاب ترین کام ہمارے سامنے سنہری تاریخ میں پیش کیا ہے، اس میں ہم لوگوں کو سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے ادارے جس میں گھر سے جو ان کو ملا ہے، دادا دادی سے ملا ہے، نانا نانی سے ملا ہے، نمازی باپ سے ملا ہے، نمازی دادی سے ملا ہے، چاہے وہ بہت بڑے محقق عالم دین یا مفسر نہیں تھے، لیکن گھر میں طاق میں قرآن رکھا ہوا تھا، اور وہ جو ہے رمضان کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ سحری کے لیے اٹھتے تھے، وہ حج اور عمرے کے لیے جاتے تھے، وہ زکوٰۃ اور للہ دیا کرتے تھے۔ وہ جو معاشرہ تھا، دینی معاشرہ، اس کی مکمل قدریں باقی رکھتے ہوئے، بلکہ اس میں اور آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارا حق ہے، تعلیم ہمارا حق ہے، اور وہ ہم لے چکے ہیں پہلے۔ تحقیق ہمارا کام ہے۔ ابن حزم جیسے، ابو القاسم زہراوی جیسے، میں چند گنے چنے نام ایگزامپل کے طور پر دینا نہیں چاہتا، یا آپ نے اس سے پہلے بھی جو سنے ہوں گے وہ ایگزامپل نہیں سنے ہوں گے۔ اس مجمع میں میں آپ کو یوں کہوں کہ ایک بہت بڑے موٹے سائز کی کتاب، جس کو 500-600 صفحوں سے زیادہ ابھی قریب کے زمانے میں دیکھ کر آیا ہوں، اس میں اس زمانے کے مشہور ایجوکیٹڈ مسلمان لوگوں کی فہرست اور مختصر حال تھا۔ چاہے ہم نے ابن سینا کا نام سنا ہوگا، خوارزمی کا نام سنا ہوگا، میتھس طبقات الارض جیولوجی میں فلانے کا نام سنا ہوگا، ابن حیان کا نام سنا ہوگا، فلانے کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں 8-10 ہمارے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں، اور ہر علاقے میں
جہاں اہل قرآن جہاں بھی رہتے تھے وہ تعلیم کے باب میں، ایجوکیشن کے باب میں ساری قوموں کے مقابلے میں آگے تھے، اپنی ایمانی قدروں کو بچاتے ہوئے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس سرمایہ سے وابستہ رکھا ہے، وہ سرمایہ اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کی پوری قدردانی کرتے ہوئے۔ اچھا، علم اس کے منافی نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا، علم دین ہو یا علم دنیا ہو، اس کے لیے کوئی خاص وضاقت کا اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ٹائی لگانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اس ٹائپ کے بال رکھنا اس ٹائپ کے نہ رکھنا ایسا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے اس طرح کھانا کھانا پڑے گا اور اس انداز سے کھانا کھانا پسماندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورے فخر کے ساتھ اور طمانینت قلب اور پورے سیٹسفیکیشن کے ساتھ پوری باتوں کو، پوری دنیا کے احوال کو سمجھ کر ہضم کرنے کے بعد ہم نے یہ جانا ہے کہ مختلف الگ الگ نوع کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہ وقت کی برسات کے کیڑے مکوڑے ہیں، اصل جو فائدہ ہے وہ پائیدار سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور میں کھاؤں گا تو اس ٹریڈیشن سے، جو ٹریڈیشن مجھے جو ہے دین کی روشنی میں دیا گیا ہے، آؤں گا تو اس انداز سے نشست میں، برخاست میں، ہلنے میں، چالنے میں، رہنے میں، سہنے میں میرے پاس وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے دنیا میں رائج الوقت الگ الگ لینگویجز میں، فرینچ لینگویج میں ہو، انگلش میں ہو، اس انداز کا ہو، اس انداز کا ہو، بیرون میں ہو، اندرون میں ہو، سارے علوم پر میں اللہ کی دی ہوئی اس انرجی کو، اس صلاحیت کو استعمال کر کے دنیا کا بہت بڑا تعلیم یافتہ بن سکتا ہوں۔ اس اعتماد کے ساتھ جو ہے کلمہ گو کو ان میدانوں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذمہ داری میری، آپ کی، اور انفرادی اور اجتماعی اور فرض ضرورت ہے، فرض۔ ہم آپس کے اپنے تناؤ کو بھول جائے، ہم ایک دوسرے کی ناقدری کو بھول جائے، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اوروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ میری اولاد جو میری پیٹھ سے پیدا ہوئی ہے، ہماری ماں بہنیں یہ سمجھ لیں کہ میری وہ اولاد جو میرے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، میں تو اس کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور کسی اچھے دینی اسکول کا قائم کرنا لگنے میں یوں لگتا ہے کہ وہ سب کے لیے، میں اکیلا کیوں کروں، ایسا نہیں ہے۔ سب مل کر کے جو کریں گے، میرا اپنا فائدہ یہ ہے کہ میری اولاد جو ہے دنیا کی بڑی بڑی ذلتوں سے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گی، اور انسانیت کے بعد انسان کو ملنے والا نبوت کو چھوڑ کر کے، رسالت کو چھوڑ کر سب سے بڑا انعام جو ہے وہ علم کا انعام ہے، وہ پانے والی ہو جائے گی۔ یہ کام میرا ہے، سب کا کام ہے، یہ کام سب کا کام ہے۔ ساری قومیں، کچلی ہوئی قومیں بھی اب جو ہے اسلم ایریا کی جو قومیں ہیں وہ بھی بیدار ہو چکی، اب بھی آواز لگانے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو اہل اسلام کے لیے ضرورت پڑتی ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود قابل قبول جن کے اعمال ہیں وہ ایمان کی وجہ سے ان کے ہیں، ان کی ہر نقل و حرکت کی اللہ کی بارگاہ میں قیمت ہے، ان کی جاگنے کی، ان کی محنت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ سب سے زیادہ قدر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جب یہ قوم حرکت کرتی ہے، بیدار جب ہوتی ہے اور جب آگے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کو بہم پہنچتی ہے۔ آج تک کی تاریخ ہے، مجھے اور آپ کو، ہماری آئندہ آنے والی جو نسل ہے اس کو کسی اور قوم کی غلام نہ بننے کے لیے، کیا میں اور آپ اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ دوسروں کی اولاد جو ہے وہ گاڑیاں چلائے گی، گاڑیوں کی مالک ہوگی، بنگلوں کی مالک ہوگی، اور ہم اس لیے جنتے ہیں کہ ہماری اولاد ان کے بنگلوں میں جا کر کے برتن مانجے گی، ان کی گاڑیوں کی ڈرائیونگ کرے گی، ان کا پیون بنے گی، ان کے جوتے صاف کرے گی۔ ہم اتنی گئی گزری اور گھٹی ہوئی قوم ہے۔ یہ کسک ہمارے دل میں اگر پیدا ہو جاوے تو ہم اپنے سارے آپس کے بھید بھاؤ سب بھول جائیں گے، اور ایک قومی، ملی، اجتماعی ضرورت سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے کہ مجھے ان کی یہ رائے پسند نہیں، ان کو میری یہ رائے پسند نہیں، لیکن یہ اسکول بنانے میں میری اولاد کی اولاد کا فائدہ ہے، میں اللہ کے لیے سب بھول کر کے نئی نسل کی تعمیر، یہ میرا کام ہے، اور میرے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ میرے اس کے مقابلے میں بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اس امید کے ساتھ میں نئی نسل کی تعمیر کے لیے ایجوکیشن سینٹر، دینی اسکول
اچھی تعلیم گاہوں میں میرا حصہ لگ جاوے، جو بھی میرے ہاتھ میں ہے. میں بہت بڑا مالدار نہیں، میں بہت بڑا جو ہے کوٹھی کا اور بنگلے کا مالک نہیں، میں بہت بڑا بزنس مین نہیں، لیکن مٹھی والا مٹھی سے دے، من والا من دے، کن والا کن، گجراتی کا جو کن ہے، کن والا کن دے اور من والا من دے، میرا اس پہ حصہ لگ جاوے، میرے لیے سعادت ہے. یہ سمجھتے ہوئے بھائی دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو مل کر کے ہماری نئی نسل کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ تعلیم کے میدانوں میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں اب اچھی طرح بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے، پورے ہوش کے ساتھ، پورے اعتدال کے ساتھ. کیا وہ قوم کہ جن کی قربانیاں دوسری قوموں کی طرف برابر لگ رہی ہو، ایمان کی وجہ سے وہ داد و دہش میں اوروں کے مقابلے میں بہت اچھا ثابت ہوا ہو، اور دین پر محنت کرتا ہو، اور رات میں اللہ کو مناتا ہو کہ اللہ میں نے تعلیم کا جو بنائی ہے، میرا بچہ بھی پڑھتا ہے، ابو بکر کا، محمد کا، حامد کا، محمود کا، فلاں کا، اسلم ایریا کا، بنگلے کا، ہر بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے، قرآن والا ہے. اے اللہ ان بچوں کا مستقبل بنا دے. اے اللہ ان کے سروں کو تو تیری نسبت والے، تیری نسبت کے باقی رہنے کے ساتھ علوم کے لیے کھول دے، علوم کے لیے کشادہ فرما دے، ان کی زبان کو رواں دواں کر دے، ان کے دل و دماغ کو کھول دے. تو آپ مانتے ہو کہ کوئی دوسری قوم اس قوم کا مقابلہ کر سکے گی؟ اٹھنے کی ضرورت ہے، آگے آنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے. معمولی سا کر کے پیچھے دیکھنے سے یہ کام نہیں ہوگا. ایک مدت تک جو ہے آگے ہی آگے دیکھ کر کے ایک بہت بڑا وقت گزار دینے کی ضرورت ہے. صدیوں کا جمود جو ہے سالوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ قوم اور اس کے آنے والی نسل کا مقدر کا ستارہ انشاءاللہ جگمگائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو نیک توفیق عطا فرماوے. بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت کی تنگی جو ہے یہ دامنگیر ہے. آپ حضرات سے معافی چاہتے ہوئے بس آپ سے اجازت لیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.